رزق میں برکت اور کچن کے گندے برتن۔ ایک مفتی صاحب کا بیان۔ کچھ ماہ قبل کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے، مگر گاڑی نہیں و خوشحالی نہیں۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا و بندش و نظر بد نہ ہو۔ کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے، تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے۔ بس کرنا یہ ہے، دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہو تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں۔ میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برتن دیکھیے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ برتن ہیں، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو غصہ مختصر۔ میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں۔ اتنا ڈالے جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں بلی کو کھلا دے۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہے، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا۔ ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کے شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور رزق کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی۔ اللہ ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔